اس دن جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اس آیت میں اور اگلی آیت میں میدان حشر کے مختلف مراحل میں سے کسی مرحلے کی تصویر کشی کی جا رہی ہے. اس کی جو ایگزیکٹ اس وقت کیفیت ہوگی وہ آج ہم نہیں جان سکتے. کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ گھپ اندھیرا ہوگا اور کسی ایک راستے پر سے گزارا جائے گا. کوئی پل ہے جس پر سے گزارا جائے گا. جن کے پاس ایمان تھا، دلی ایمان، قلبی ایمان، ان کا وہ ایمان ظاہر ہوگا ایک روشنی کی شکل میں. جن کے پاس اعمال صالحہ کا کوئی ذخیرہ تھا تو داہنی طرف اعمال صالحہ کے نور کا ظہور ہوگا اور سامنے ان کے ایمان کا نور جو ہے وہ ظاہر ہوگا. وہ اپنے اس نور کی روشنی میں وہ راستہ طے کر جائیں گے. اور جو وہ محروم تھے، جن کے پاس نہ وہ نور تھا، نہ ان کے دل میں نور ایمان اور نہ ان کے پاس نور اعمال، تو جن منافقین کے قلوب نور ایمان سے خالی تھے، اول تو یہ کہ تہی دست ہیں ایمان صالحہ سے، اعمال صالحہ سے، اور اگر کوئی ہیں بھی تو وہ ریاکاری کے اعمال ہیں، ان میں نور نہیں ہے. اہل ایمان آگے بڑھتے چلے جائیں گے اپنی اس کی روشنی میں، اور یہ پیچھے رہ جائیں گے اور یہ انہیں پکار کر کہیں گے کہ ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، اس روشنی سے ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں. اس وقت ان منافقین کو یہ جواب ملے گا کہ نہیں، یہ نور یہاں نہیں، کسی کا نور دوسرے کے لیے فائدہ نہیں دے گا. یہ تو دنیا میں جنہوں نے کمایا، یہاں اب یہ نہیں ملے گا. اگر لوٹ سکتے ہو تو لوٹ جاؤ دنیا کی طرف اور نور لے آؤ. یعنی یہ بھی وہ محال عقلی کہ اب یہ ہونے والی بات نہیں ہے. اسی میں یہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ آگے نکل جائیں گے، اور ان کے درمیان پھر ایک فصیل حائل کر دی جائے گی کہ اہل ایمان آگے نکل گئے اس فصیل سے کے اندر کی طرف اور یہ باہر رہ گئے.